الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو نماز جنازہ پڑھی اپنے بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس میں جو سورۃ الفاتحہ انہوں نے پڑھی تو اس پر غیر مقلدین نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، بہت خوش ہوئے اور بہت ہی ایک قسم کا شور مچا دیا کہ بھائی یہ دیکھو اب جو احناف ماننے لگے، ہم تو پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، یعنی بہت ساری ایسی باتیں آئیں۔ اسی سلسلے میں ایک ویڈیو کلپ علامہ احسان الہی ظہیر کے بیٹے ابتسام الہی ظہیر کی آئی۔ حالانکہ وہ بظاہر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ایک معتدل گفتگو کر رہے ہیں، وہ ایک درمیانے انداز کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کو سن کر عجیب ایک ذہن میں ایک تاثر پیدا ہوتا ہے۔ وہ آپ سنیں گے تو آپ کو اس میں کیا محسوس ہو رہا ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے گویا کہ یہ جو احناف ہیں یہ ضد پر ہیں، یہ جان بوجھ کر یا اپنے ائمہ کی محبت یا ان کی تقلید کی وجہ سے قرآن و حدیث کو چھوڑ رہے ہیں، یعنی اس طرح کا کوئی ذہن بن رہا ہے ابتسام الہی ظہیر کی ویڈیو کلپ سے۔ حضرات گرامی قدر، اگر یہ طرز عمل ہو، اگر رجول الحدیث کا یہ جذبہ ہو اور رجول الکتاب و سنہ کا یہ طرز عمل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کے اندر سے فرقہ واریت کو مٹایا جا سکتا ہے، ملک کے اندر بین مسالک ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، اس میں انہوں نے گفتگو جو کی اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی جو اتحاد بین المسالک کہ جو نا یہ جو فرقہ واریت ہے یہ ختم ہو جائے، گویا فرقہ واریت حنفیت کی وجہ سے پھیل رہی ہے، حنفی پھیلا رہے ہیں یا علماء دیوبند فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ حالانکہ اگر یوں سمجھو غیر جانبدارانہ انداز سے دیکھا جائے تو فرقہ واریت سب سے زیادہ غیر مقلدین سے نظر آتی ہے۔ یہ یوں ہی بات نہیں کہہ رہا کہ بھئی اب اگر اس کو ہم دیکھیں نا کہ کون فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بات صاف ظاہر۔ اب یہ جو نماز جنازہ کا مسئلہ ہے، یہ تو علماء نے، ہم نے اس پر ویڈیو کلپ پہلے بنائی ہے، اس پر علماء نے تو پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ جائز ہے، کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن علماء کا اس میں کوئی اتنا یعنی شدت اختیار کرنے والا رویہ نہیں رہا ہے، نرمی ہے۔ اور ہمارے علماء کے اندر اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں نرمی رہی ہے، یہ بات نہیں، یہ مسلسل نرم مزاج معتدل انداز بہت ہی بہترین انداز رہا ہے۔ اب ایسا بندہ مجھے بتائیں، ایسا بندہ جو جس چیز کو تسلیم کرتا ہو، اپنے مسلک پر رہ کر دوسرے کے لیے گنجائش محسوس کرتا ہو، تسلیم کرتا ہو، تو وہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے، یا انتہائی جو متشدد ہے، جو شدت اختیار کرتا ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی اور کچھ بات ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں ہمارے اندر یہ جو ابھی آپ نے مسئلہ سنا رفع الیدین کے متعلق، دیکھیں ہمارے علماء کرام بڑی فراخ دلی سے رفع الیدین کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، سجدوں کی رفع الیدین کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم اور احادیث پر عمل کرتے ہیں، انہیں ترجیح دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، اب فاتحہ، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، چند مثالیں دیکھ لیں آپ۔ مولانا محمد یوسف لدھیانی صاحب نے جو اختلاف امت اور صراط مستقیم لکھی، آپ اس میں آپ کو چند بطور نمونہ مثال کے طور پر چند حوالے دیتا ہوں، آپ دیکھیں کہ کتنی نرم مزاجی ہے ان کے اندر، علماء دیوبند کے اندر۔ اب دیکھیں یہ اختلاف امت اور صراط مستقیم صراط مستقیم کے اندر انہوں نے مولانا محمد یوسف لدھیانی صاحب نے لکھا کہ فروعی مسائل میں کم از کم اتنی کشادہ ذہنی اور فراخ قلبی تو ہونی چاہیے کہ اپنے موقف کو ثواب سمجھتے ہوئے فریق مخالف کے قول کو خطائے اجتہادی سمجھ کر اسے معذور و ماجور تصور کریں۔ دیکھیں یہ ایک حوالہ آپ نے دیکھا، کتنی زبردست بات کی کہ بھائی اپنے موقف پر موجود، یعنی اپنے موقف اور اپنے مسئلہ کو ثواب یعنی حق پر سمجھتے ہوئے، صحیح سمجھتے ہوئے، دوسرے کے لیے بھی انہیں جو نا اگر انہیں خطائی سمجھے تو خطائی اجتہادی سمجھ کر انہیں معذور اور ماجور سمجھے، کیونکہ وہ اجتہاد ہے نا، وہ اجتہاد پر عمل کر رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ معذور ہے اور ماجور، پھر بھی وہ اجر کا مستحق ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی نرمی ہے۔ یہ آپ نے حوالہ سنا، اور دوسرا حوالہ دیکھ لیں اسی اختلاف امت اور صراط مستقیم میں، جگہ جگہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ مولانا محمد یوسف لدھیانی صاحب لکھتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کے مطابق فاتحہ مقتدی کے ذمہ بھی فرض ہے اور اس کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں تو بلا شبہ آپ کو اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، لیکن آپ کا یہ اجتہاد دوسروں پر حجت نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی زبردست بات، اور نہ آپ کو یہ حاصل ہے کہ محض اپنے اجتہاد کی بنا پر صحابہ و تابعین و ائمہ ہدیٰ کی نمازوں کو باطل ہونے کے فتوے صادر فرمائیں۔ اب دیکھیں کتنی بہت بڑی زبردست نرمی کی بات کی کہ آپ اگر اجتہاد کرتے ہیں تو آپ کرتے رہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اب یہ چیز کس میں پائی جاتی ہے؟ یہ علماء دیوبند میں پائی جاتی ہے، یہ علماء دیوبند میں۔ اب ایک اور حوالہ دیکھ لیں،
دیکھیے کتنی نرم مزاجی اور فراخ قلبی ہے. اب اس کو اگر ایک اور حوالہ دیکھ لیں. اب یہاں مولانا محمد یوسف الدھیانی صاحب نے اسی میں اختلاف امت اور صراط مستقیم میں لکھا، آپ جس سنت کو اولا و افضل سمجھتے ہیں، لکھتے ہیں بڑے شوق و اخلاص سے اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اپنے مخلصانہ عمل کا اجر ملے گا. لیکن دوسرے حضرات کے نزدیک اگر دوسری سنت افضل و راجح ہے تو ان پر بھی تعان نہ کیجئے، بلکہ اطمینان رکھیے کہ ان کو بھی بشرط اخلاص اس دوسری سنت پر عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ سے کم اجر نہیں ملے گا. اب دیکھیں، یعنی ساروں کے لیے گنجائش رکھی، ایک قسم کی نرمی معلوم ہوتی ہے ان حضرات کے اندر. لیکن اس کے برعکس آپ فقط رفع الیدین کی ہی مثال لے لیں. رفع الیدین میں غیر مقلدین کتنی شدت اختیار کرتے ہیں کہ ایسی احادیث جن کو ان کے ناصر الدین البانی نے، غیر مقلدین نے اور ائمہ محدثین میں سے صحیح کہا ہو، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، سر پر قرآن اٹھا کر رکھ لیتے ہیں اور قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. مجھے بتائیں شدت کس طرف ہے، مجھے بتائیں فرقہ واریت کس طرف ہے. میں ابتسام الہی ظہیر کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیا تم میں سے کوئی ایسا عمل صادر ہوا ہے، یعنی تمہاری جماعت، یہ تمہاری پوری جس کو تم مسلک اہل حدیث حق کہتے ہو نا، اس سے کبھی ایسا ہوا ہے، کبھی ان کے اندر ایسی گنجائش معلوم ہوتی ہے؟ ہمیشہ یوں کہتے ہیں بس ہم ہی ایک جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم ہی، حالانکہ ان کے اندر بھی پھوٹ پڑی ہوئی ہے. ان کے اندر خود غیر مقلد، ایک کہتا ہے کہ نہیں یہ طریقہ صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے یہ طریقہ. وہاں کیا کہتے ہیں، بھائی یہ تو اہل علم کا اختلاف ہے، یہ اہل علم ہے، اور جو ائمہ مجتہدین جو دین کو سمجھتے ہیں وہ اہل علم نہیں ہیں. تو ناظرین، اب آپ یعنی بخوبی سمجھ چکے ہیں کہ فرقہ واریت کو کون پھیلا رہا ہے، یہ آپ کی بات سامنے واضح ہے. اور ابتسام الہی ظہیر کی اس گفتگو سے یوں معلوم ہوتا ہے گویا احناف فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. ہم احناف کے اندر پہلے سے نرمی ہے، احناف کے اندر دوسرے مسالک اور مسلمانوں کے لیے ایک قسم کی گنجائش ہے، اور ان کے اجتہاد کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کے دلائل کا بھی احترام کرتے ہیں. ان کے ہاں یہ شدت نہیں ہے، ہاں لیکن اپنے مسلک کو حق پر سمجھتے ہیں، ثواب پر سمجھتے ہیں، اور رحمۃ اللہ اس پر عمل کرتے ہیں. ہمیں اللہ کے فضل سے کسی غیر مقلد کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہمیں انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. لیکن اس گفتگو سے یہ بات واضح ہے روز روشن کی طرح کہ فرقہ وارانہ ماحول پیدا کرنے میں اگر سب سے زیادہ ہاتھ ہے تو یوں سمجھو ان غیر مقلدین کا ہے.